نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، دوسرے پہ قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے وہ بات دیکھی ہے، وہ بات سنیے جو پہلے نہیں دیکھی آپ، کہ آپ ہر درجے پر چڑھتے ہوئے آمین فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ جبرائیل الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان کا برکت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ آدمی پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو، وہ برباد ہو جائے۔ جبرائیل السلام نے یہ کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ سوچنے کی بات، جبرائیل السلام کی بددعائی کیا کم ہے کیا؟ اور پھر اوپر سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس بددعا کو جتنا سخت بنا دیا وہ ہمارے تصور سے بھی پرے ہے۔ ہم ایک گنہگار سے ڈرتے ہیں، فقیر کی بددعا سے ڈرتے ہیں، غریب کی بددعا سے ڈرتے ہیں، ایک عام گنہگار کی بددعا سے ڈر کر اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ جبرائیل الصلوۃ والسلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور یہ سید الکونین آمین کہہ رہے ہیں بددعا پر، تو اس سے جتنا ڈرا جائے، جتنا گھبرایا جائے وہ کم ہے۔ ایک عام گنہگار آدمی جو فقیر حقیقت میں ہے بھی نہیں، ایک حلیہ فقیر کا فقیر جیسا بنا رکھا ہے، نہ نماز ہے اس کی زندگی میں، نہ روزہ ہے، پکڑ کے پوچھو کلمہ یاد نہیں، اس کی بددعا سے اتنا ڈر ہے کہ کہیں اولاد کے لیے، مال کے لیے، جان کے لیے، کاروبار کے لیے بددعا نہ دے دو اس کو، اس کی بددعا کا ڈر ہے اتنا۔ جبرائیل السلام کی بددعا کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور اس بددعا پر آقا علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہماری زندگی میں۔ وہ اللہ کے لاڈلے نبی بددعا کیسے کر سکتے جو کافروں کو بھی بددعا نہیں کر سکتے؟ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے نہیں مانی آپ کی بات، لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ کو پتھروں سے پھینکا، پتھر پھینکے آپ کے پیچھے، آپ کا جس میں اثر لہو لہان ہو گیا، نالین مبارک خون سے بھر گئی، آپ تھک کر ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے، فرشتے حاضر ہو گئے، اے اللہ کے محبوب میں پہاڑوں کا انچارج فرشتہ ہوں، آپ کے ایک حکم کی بات ہے، ان کی چٹنی بنا دوں، میں ہوا کا انچارج ہوں، آپ کے ایک حکم کی بات ہے، نہ ان کا نام و نشانی ختم کر دوں۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اے اللہ یہ نہیں جانتے میرا مقام اور مرتبہ، یہ نہیں سمجھتے مجھے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ جو نبی پتھر کا کے ہدایت کی دعائیں دے، بدن زخموں سے چور ہے، زخم کھائے جا رہے ہیں، لہو بہ رہا ہے بدن سے، اور ایک درد کی ٹھیس ہے، اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بددعا نہیں، دعا کے الفاظ نکل رہے، فرشتے تیار کھڑے حکم کے منتظر ہے، لیکن وہ نبی رحمت اس وقت بھی کافروں کو بددعا نہیں کرتا۔ اور آج مسلمانوں پر جبرائیل السلام بددعا کر رہے اور آقا علیہ السلام آمین فرما دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اور اللہ اپنے بندے کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کہیں جبرائیل السلام کو حکم فرمایا کہ جا اور تمام شیطانوں کو قید کر دو،
تاکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ کہیں دریا کی مچھلیاں دعاؤں پر لگی ہوئی ہیں، کہیں ملائکہ دعائیں کر رہی ہیں، اور کہیں فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہ تم اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ سب بہانے اللہ رب العزت ڈھونڈ رہے مغفرت کے، بندے کی بخشش کے۔ جہنم کے دروازے ہی بند کروا دیے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابھی یہ پھر بھی یہ آدمی جہنم کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پھر بھی یہ آدمی جہنم میں جانا چاہ رہا ہے، تو حقیقت میں بتاؤ اس سے زیادہ بدبخت اور بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان ختم ہو جائے گا، رمضان کے آخر میں کسی کے لیے عید کا دن ہوگا اور کسی کے لیے وعید کا دن ہوگا۔ رمضان کی قدر جنہوں نے کی، رمضان میں تراویح پڑھی، رمضان میں روزے رکھے، تلاوتیں کی، اللہ سے معافیاں مانگی اور اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کی، گناہوں سے باز رہے، ان کی مغفرت کا اعلان ہوگا اور ان کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا، ان کے لیے وہ دن خوشیوں کا دن ہوگا۔ اور جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، رمضان میں بھی وہ کھلے عام سٹے لگاتے رہے اور چائے کی ہوٹلوں پہ چائے پیتے رہے، اور رمضان میں بھی رمضان کا احترام نہیں کیا، تو ان کے لیے یہ دن عید کا نہیں وعید کا دن ہوگا۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، نئے سوٹ پینٹ بنا لو اس کا نام عید نہیں ہے، سوئیاں اور کھیر بنا لو اس کا نام عید نہیں ہے۔ عید تو خوشی کا تہوار ہے، خوشی کا نام ہے کہ آج اللہ رب العزت نے بندے کی مغفرت کر دی، آج جتنی یہ خوشی منائے کم ہے۔ وہ تو اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ کن کی مہمانی کا؟ جن کو اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کر دیا، جنہوں نے مہینے بھر کے روزے رکھے۔ کیا ہم جبرائیل السلام کی بد دعا اور آقا علیہ السلام کی بد دعا اٹھا سکتے ہیں؟ کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال تو پہلے اتنے خراب ہیں، اتنے برے اعمال ہیں، اور اپنے گناہوں کے پہاڑ جیسے بوجھ کے نیچے ہم پہلے سے ہی دبے ہوئے ہیں، اوپر سے آقا علیہ السلام کی بد دعا اور اوپر سے جبرائیل السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا، پھر کیا گت بنے گی؟ پھر کیا حالت ہوگی؟ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رہتی، جو تک نہیں رہتی، جو تک۔ چلو کسی عذر سے آدمی نے نہیں رکھا اور اس پر بھی افسوس پر افسوس، نہیں رکھا کسی کو پتہ نہیں، سب کے سامنے سٹے لگا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی علل اعلان کھائے پیے اس کو قتل کر دو، اس کے قتل کا حکم ہے اگر اسلامی حکومت ہو۔ اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ کام امیر المومنین کا ہے اس لیے وہ کر سکتے ہیں، ورنہ حکم ہے کہ جو آدمی رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان میں کھلے عام کھاتا پھرے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی سزا اس کی زندگی میں ہی، ہمیں پرواہ نہیں، جو بھی نہیں رینگتی، جو بھی نہیں رینگتی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کا افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے روزے نہیں رکھے، کہ مسلمانوں کا خاص الخاص مہینہ، اس میں بھی مسجد میں حاضری کی توفیق نہیں ہوئی، اس میں بھی نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اس بات کا افسوس ہی نہیں۔ افسوس تو اس بات کا، وہ اپنے آئی فون پہ ہی خوش ہے، وہ اپنی گاڑی پہ ہی خوش ہے، وہ اپنے سوسائٹی میں مکان بنا کے اس میں ہی خوش ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق چھینی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے کہ لوگوں اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ ورنہ تم پر یہ عذاب آ جائیں گے، تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔
ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ میں روز اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں لیکن میرے اوپر عذاب نہیں آتا اور بڑھ رہا ہوں، میرا مال بڑھ رہا ہے، میری اولاد بڑھ رہی ہے، میری جائیداد بڑھ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر تشریف لے گئے کہ اللہ ایک بندہ ہے، میں تیرے بندوں کو تیری عذاب کی وعیدیں سنا رہا تھا، اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، میرے اوپر اللہ کا عذاب نہیں ہے، اور مال کی فراوانی ہو رہی ہے اور اولاد بڑھ رہی ہے، مال بڑھا ہے اور بڑھ رہی ہے، اولاد بڑھی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور کاروبار بڑھا ہے، میری زمینیں بڑھی ہے، میرا بزنس بڑھا ہے، میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا۔ فرمایا موسیٰ، ہمارے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، ہمارے عذاب دینے کے مختلف انداز ہیں، ہمارے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے سخت ترین صورت، سب سے سخت ترین عذاب ہم نے اس بندے کو دیا ہوا ہے، جو شکل سب سے زیادہ سخت ترین ہو سکتی عذاب کی، وہ ہم نے اس کو دی ہوئی۔ کیا یا رب وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو ہمارے سامنے جھکنے کی توفیق چھینی، ہم نے اس سے ہمارے گھر میں آنے کی توفیق چھین رکھی ہے، وہ ہمارے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا؟ اس سے بڑی اور کیا وعید ہوگی کہ تم خوش ہو رہے ہو آئی فون پر، تم سوسائٹی میں مکان بنا کے اپنی موٹر سائیکلوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے گھر میں بیوی بچوں سے خوش ہو رہے ہو، میرا کچھ نہیں بگڑ رہا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب ہے یہ اللہ کا کہ اس مہینے میں بھی جہاں اللہ کی رحمت ہے بارش کی طرح برس رہی ہو، وہاں بھی بندہ اللہ کے سامنے جھکنے سے محروم رہے، اس کو اللہ کے نام لینے کی توفیق نہ ملے۔ اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا کہ اللہ اپنے گھر میں ہی نہیں آنے دے رہا، بھگیا۔ اور باپ اولاد سے ناراض ہوتا ہے، بولنا بند کر دیتا ہے، بات کرنا بند کر دیتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتا ہے، اور زیادہ ناراض ہوتا ہے، دھکا نکال کے باہر کر دیتا ہے، تیرا یہاں کو نہیں، چل پرے مر چل۔ ایسے اللہ گھر سے نکال کے باہر کرتا ہے، میرے سامنے جھکنے کے قابل نہیں، تو اس قابل نہیں ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر بھی قدم رکھے، چل دور ہو، دفع ہو یہاں سے۔ یہ عذاب ہے اللہ کا کہ اللہ اس مہینے میں بھی اللہ جھکنے کی توفیق نہیں دے رہے، اس مہینے میں بھی آدمی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اس مہینے میں بھی اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہا۔ ابھی وقت ہے، وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے تو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، کھویا ہوا نہیں کہتے۔ ابھی وقت ہے، رمضان باقی ہے، جو گزر گیا جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈال دو اور اللہ کے سامنے سلنڈر ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، ربا ہو گیا، ابھی بنا کیا نہیں ہو سکتا، اے اللہ میں نے کیا، میں نے جان بوجھ کر کیا، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے تھی۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہمیں رمضان مل گیا ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ رب کی طرف سے رمضان کے اعمال کی توفیق ملے۔ اللہ اس مہینے میں کسی کو نماز کی، روزے کی، تسبیح کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، درود پاک کی، استغفار کی توفیق دیتے ہوئے، یہ کمال کی بات۔ کمال یہ نہیں ہے رمضان چل رہا ہے، رمضان مل گیا اور نئے کپڑے سل رہے، سب ٹیلر کے پاس پڑے، 2 جوڑی سلائے، اور جوتے بھی کوٹا لینے گیا میں، فلاں شو روم سے لایا اور فلاں کمپنی سے لایا ہوگا۔
کمال یہ ہے اللہ کے سامنے آدمی کو جھکنے کی توفیق ملے، کمال یہ ہے کہ ذکر کرنے کی توفیق ملے، کمال یہ ہے کہ استغفار کی توفیق ملے، کمال یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے۔ اگر اس مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، حقیقت میں کوئی اور دوسرا مہینہ ہے کوئی مہینہ ہے؟ بھئی کسی دوسرے مہینے کے انتظار میں ہو، اس مہینے سے اور زیادہ برکت والا جس میں اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈ رہے مغفرت کے، کہیں شیطان بند ہے، کہیں فرشتوں کو دعاؤں پر لگایا ہوا ہے، کبھی سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے جانور چرندے پرندے سب دعائیں کر رہے رمضان جو رمضان سے ہے روزے دار کے لیے۔ اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں جاتی، ضرور قبول ہوتی، لیکن اس وقت ہمیں دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس وقت بس کھانے پہ ایسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں جانے کھانا ایک آدھ مہینے بھر میں دیکھا ہو، چار ہاتھ پاؤں سے یوں سمیٹتے یوں دسترخوان، وہ قبولیت کا وقت ہے، دعائیں مانگو، کھانا تو پھر بھی مل جائے گا، تیاری تو کرنی ہے نا۔ ایک دن کے کھانے سے کون سے تم رستم پہلوان بن جاؤ گے؟ نہیں کھایا تو وہیں بیٹھے بیٹھے دعا مانگ لو، میں مسجد میں نہیں آ رہا تو دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے ہی دعا مانگ لو۔ تو ایک ہی راستہ ہے کہ ابھی وقت ہے اللہ کو منانے کا، ابھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، ابھی وقت ہے آدمی گناہوں سے باز آ جائے اس کا۔ بولو تیار ہے؟ انشاءاللہ کریں گے نا سب؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔